ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، دوحہ سمٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے اور ابھی آپشنز کیا ہیں ان ممالک کے پاس اسرائیل کے خلاف اگر یہ کنڈیمنیشن سے اس بار آگے بڑھتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار معاملات واقعی سنجیدہ ہیں؟ جی میں تو صبح کو کچھ باتیں کر چکا ہوں اس معاملے میں اور آپ کے چینل پہ بھی کر چکا ہوں۔ بیسیکلی کوئی زیادہ سخت گیر قسم کا کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا اب تک کے جو اشارے مل رہے ہیں۔ صبح تو خیر یہ ہماری ایک انالیسس تھا، لیکن اب جو چند تقاریریں میں نے سنی ہیں اور مارکو روبیو کے وزٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی جو باتیں میں نے سنی ہیں، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے عرب لیڈرز اور OIC کے جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی ہیں۔ ان کی تقریروں کو یقیناً سراہنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹرکش کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بڑا بالکل صحیح کیا ہے، بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرنی چاہیے اور کلیئر میسج تمام کنٹریز نے دیا ہے سولیڈیریٹی کا قطر کے ساتھ، اور ہمیں انٹینسیفائی کرنا چاہیے۔ میں ان کی تقریر کا متن دو چار لفظوں میں بتا کے تو پھر تجزیہ دیتا ہوں اور کہتے ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس کو ہم نے جاری رکھنا چاہیے، لیکن انٹرنیشنل فریم ورک یعنی انٹرنیشنل چینل اور انٹرنیشنل لا کے تحت، اور پھر یہ ایٹراسٹیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سینکشن کو امپوز نہیں کیا جائے۔ اور اس میں اس کے بعد یہ بھی زور دیا کہ جو ICC میں پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پیلسٹینینز کو ان کا حق ملنا چاہیے جو کہ سیکورٹی کاؤنسل میں، یہ پریزیڈنٹ ٹرکی کہہ رہے ہیں، سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی 1967 کے بارڈر پہ اسرائیل کو واپس چلے جانا چاہیے، یعنی کہ جو ایکوپائڈ لینڈ ہے اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے اس کو، اور ایسٹ یروشلم کو کیپٹل جو کہ اس میں ڈیسائیڈڈ تھا سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن میں، اور ٹو اسٹیٹ تھیوری کا انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو کہ اوسلو اکارڈ کے تحت ہے اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے جینوسائیڈ کو، اس لیے میجر ہمیں ذرا سخت لینے چاہیے۔ اسی طرح ایجپٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی ایسی سخت گیر باتیں کی ہیں کہ ہمیں پیلسٹینین کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی فورسفلی ٹرانسفر ہو پیلسٹینین کی، یعنی کہ ان کو دھکیلا جائے اپنی سرزمین سے، اور یہ پورے خطے کی اس کو اسٹیبلٹی کو شیک کر دے گا، نہیں ہلا کے رکھ دے گا اس کے فاؤنڈیشن کو۔ اور پھر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ 1967 کے باؤنڈریز پہ واپس جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کا اتحاد ہونا چاہیے، اور پھر کہا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ اس نے تمام اپنی ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس پہ اپنا، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ان اشاروں کے بعد بہت اچھا بن جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس دفعہ بھی ذرا کنڈیمنیشن، مذمت ذرا زوردار قسم کی ہوگی، اور شاید کچھ ڈیسائیڈ کر لیا جائے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ صبح کو رائٹرز کے خبر کے مطابق جو لیک ہوئی تھی ریزولوشن جو اس کے بعد ہوگی، ریزولوشن پاس ہوگی، اس کا ڈرافٹ فارن منسٹرز کی کل کی میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ اس اگر کہ ابھی شاید کو اس میں اس ڈیٹ کے بعد کچھ اضافہ کیا جائے، ورنہ اس کے مطابق تو صرف یہی کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اسرائیل کو منع کیا جائے، اور اسرائیل کو کہا جائے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، اور اس قسم کی ملتی جلتی کوئی سینکشن کی بات نہیں کی تھی، کوئی بائیکاٹ کا نہیں کیا تھا، کوئی کلیکٹیو ڈیفنس کی بات نہیں کی تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا جو کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے۔ میں نے کوئی تقریر جو اب تک ہوئی ہے اس میں نہیں سنا کہ OIC بنی کس لیے تھی۔ OIC بنی اس لیے تھی کہ جب فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا، جب مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا، جلانے کی کوشش کی گئی، تو پھر 1969 میں اس کا وجود آیا، اور اس کے پیراگراف، پہلے ہی پیراگراف میں اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر دیا ہے، پہلے پریمبل میں چارٹر کے 16 پیراگراف میں، کہ فلسطینیوں کا ہم ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور پیراگراف 7 میں دیا ہوا ہے کہ کلیکٹیو ڈیفنس اور سیکیورٹی میجر کیا جائے گا تاکہ مسلم امہ کو کوئی کسی قسم کا کوئی گزن نہ پہنچے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ عراق جس طرح قطر پہ حملہ ہوا، اور جس طرح ایران پر حملہ ہوا، اور جس طرح 7 ممالک پر حملہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح بتدریج ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس کا ذکر پریزیڈنٹ 2-3 جو ہیں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کل کو کسی اور کی باری آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا
اب میں اس سے مطلب اپنی تجزیوں کو بہت زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو حالات و واقعات ہیں، مائیکو روبیو کی ٹیلی فون ہے مختلف رولرز کو اور مختلف سربراہان کو، امریکہ کی جو اس وقت اپروچ ہے مختلف ممالک کو، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بلبل کی ارتڑیوں میں رگے بل کا پانس ہے، مشرا تو کچھ نہیں ہے، فقط ٹھونس ٹھانس ہے. اور مجھے اس سے زیادہ نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی کلیکٹیو ڈیفنس کی بات آئے گی، حالانکہ پاکستان نے بہت مضبوط اور بہت مربوط طریقے سے کہا ہے کہ ہم جو ہے کوئی کلیکٹیو ہونا چاہیے، کنٹرول روم ہونا چاہیے اور ہم ساتھ دیں گے. پاکستان اتنا ہی کر سکتا ہے. موقف کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.